السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ ہم نے نماز کی اہمیت پر آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھیں۔ نماز معراج کے تحفوں میں کا ایک تحفہ ہے اور امت مسلمہ پر پابندی کے ساتھ فرض کیا گیا ہے، پابندی وقت کے ساتھ فرض کیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اسلاف میں اس نماز کی اتنی اہمیت تھی کہ اگر مسجد میں کوئی شخص فجر اور عشاء میں تواتر کے ساتھ دکھائی نہ دیتا تو اس کا ایمان معتبر نہیں مانا جاتا۔ آج ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ نماز ہمارے لیے ایک ایسی ہے جیسے دیگر قوم کے لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کے لیے عبادت کا وہ طریقہ ہے، ہمارے لیے عبادت کا یہ طریقہ ہے۔ موقع ملے پڑھ لیں گے، وقت ملے ادا کر لیں گے، ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں بیٹھ کے کیا کریں، نمازوں کی پابندی کر لیں گے۔ جوانی تو لطف و کرم اور مزے لوٹنے کی چیز ہے، کالج میں کیا نماز، تجارت کی جگہ پر کیا نماز، یہ ایک عام تصور پایا جاتا ہے جو کہ انتہائی غلط تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روز 5 وقت کی نمازیں ہر مسلمان پہ فرض کی ہیں۔ اس میں سے ایک نماز کی بھی اگر کوئی شخص کمی کرتا ہے اور کمی کر کے بے پرواہی کرتا ہے، اس نماز کے چھوٹنے سے اس کے دل میں کوئی اضطراب نہیں، کوئی بے چینی نہیں، تو پھر اس شخص کو سوچنا چاہیے کہ میرے دل میں کیا وہ ایمان موجود ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے۔ کسی وجہ سے، مجبوری سے، غفلت سے، بیماری سے، مشغولیت سے، کسی وجہ سے بھی اگر نماز چھوٹتی ہے تو آدمی اتنا بے چین ہو جائے جیسے ایک مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں اور وہ پانی حاصل کرنے کے لیے تڑپتی رہتی ہے، ایسی تڑپ اس شخص کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک نماز بھی زندگی میں کسی بھی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے، یہ ایمان ہے
اور اس ایمان کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ پورے 45 منٹ سے زیادہ کا وقت ہم نے گزشتہ جمعہ نماز کی اہمیت پہ مختلف پہلو پر گفتگو کیا۔ آج ہم نماز کے ایک دوسرے پہلو کی طرف توجہ مبذول کریں گے اور آپ حضرات کے سامنے کچھ اہم باتیں اس سلسلے میں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ امر، آرڈر کا صیغہ ہے حافظوا، حفاظت کرو، حفاظت کرو۔ عرش پہ بیٹھ کر حکم دے رہے ہیں تمام ایمان والوں کو، حفاظت کرو۔ کس کی؟ نماز کی حفاظت کرو۔ اور وہ بھی نماز کیسی؟ نماز انتہائی اعلیٰ و عرفہ، درمیانی درجے کی نماز۔ اور اللہ کے سامنے ایسے ٹھہر جاؤ جیسے ایک سعادت مند غلام ٹھہر جاتا ہے۔ یس سر، یو آر رائٹ سر، کچھ بولتا ہی نہیں، مالک نے جو کہا بس یس سر۔ جیسے ایک ملٹری کا معمولی سپاہی کمانڈر کے مقابلے میں کچھ بول نہیں سکتا، صرف اسے آرڈر کی پابجائی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بس ویسے ہی قانتین، اللہ کے سامنے ایسے ٹھہرے رہو جیسے کہ ایک سعادت مند غلام ٹھہرا رہتا ہے۔ نماز کی حفاظت، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ پوری قوم پر، پوری امت پر نماز کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے اور ایک الگ بحث ہے، جس پہ ہم نے آج سے کچھ سال پہلے ایک تقریر بھی کی تھی۔ اس کی سی ڈیز، کیسٹس آپ کو دستیاب ہو سکتے ہیں۔ نماز کی حفاظت پوری قوم کی ذمہ داری۔ ایک قوم نماز کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی اگلی نسل تک اس نماز کو پہنچانا۔ ہم تک جو نمازیں ملی ہیں نسلاً در نسلن ملی ہیں۔ ایک نسل نے دوسری نسل تک، دوسری نسل نے تیسری نسل تک، اس طرح آج تک جو ہمیں نمازیں ملی ہیں ہمارے پیش رو نسلوں نے حفاظت کرتے ہوئے ہم تک پہنچایا ہے۔ دوسرا پہلو ہے نماز کی حفاظت کا انفرادی پہلو۔ ایک ایک آدمی کو نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ اجتماعی طور پہ تو قوم حفاظت کرے گی، مسجدیں بنائے گی، اس کو دشمنوں سے روکنے کی کوشش کرے گی، یہاں سے اذانیں سربلند کرنے کی، اذانیں بلند کرنے کی کوششوں میں رہے گی۔ ہر طرح کی قوم کوشش کرے گی دین کو سیاسی غلبہ دے کے پورے مساجد کو محفوظ کر دے گی۔ یہ قوم کا کام ہے۔ ہر فرد کو بھی اپنی نمازوں کی حفاظت کے لیے کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد موت تک اس نماز کی حفاظت کرنا۔ آج جمعہ پڑھ لیے، ختم نہیں ہوا، آخری سانس تک کی جمعہ کی حفاظت کرنا پڑتا ہے۔ فجر پڑھ لی، میں نے آج کی تاریخ
میں فجر پڑھ لی، وہ فجر کا کھانا پر ہو گیا، اطمینان نہیں ہے۔ اس فجر کی، اس ظہر کی، اس عصر کی، اس مغرب کی، اس عشاء کی، ہر نماز کی آخری سانس تک آدمی کو حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اگر حفاظت نہیں کرتا ہے تو نمازیں نام اعمال سے چلی جاتی ہیں۔ پڑھی ہوئی نماز کی حفاظت کے دو پہلو ہیں۔ ایک حفاظت یہ ہے، اگلی نماز پچھلی نماز کی حفاظت کرتی ہے۔ ظہر کی نماز فجر کی نماز کی حفاظت کرتی ہے، عصر کی نماز ظہر کی نماز کی حفاظت کرتی ہے۔ 10 تاریخوں کی نمازیں 9 تاریخ کی نمازوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ 2012 کی نمازیں 2011 کی نمازوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ اگر کسی شخص نے 2011 کی نمازیں پوری پڑھیں، 2012 میں اس نے نمازیں چھوڑ دیں، 2011 کی نمازیں کام نہیں آئیں گی۔ ہمارے پاس یہ تصور پایا جاتا ہے کہ معراج میں پڑھو، برات میں پڑھو، رمضان میں پڑھو، اس کے بعد نمازوں سے وہ رشتہ رہے نہ رہے، بس کبھی جمعہ نماز پڑھ لو۔ اس طرح کی نمازیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ نمازوں کی حفاظت کا نقطہ یہ ہے کہ اگلی نماز پچھلی نماز کی حفاظت کرتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہے۔ زندگی بھر نمازیں پڑھیں، لیکن جس مہینے میں آدمی کا انتقال ہوا اس مہینے میں نمازیں نہیں پڑھیں، یا جس سال اس کا انتقال ہوا اس نے نمازیں نہیں پڑھی۔ جس حالت میں موت ہوتی ہے اس آخری وقت کے اعمال کا دار و مدار ہے، اور اس وقت جس کے جیسے اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ ویسا فیصلہ کرنے والے۔ یہ ایک پہلو ہے نمازوں کی حفاظت کا۔ یہ ذہن سے نکال دیں کہ میں نے معراج رات بھر جاگی، عشاء بھی پڑھی، صبح فجر بھی پڑھی، اب برات کی انتظار میں ہوں، برات میں عشاء پڑھوں گا، رات بھر نمازیں پڑھوں گا، فجر پڑھوں گا، پھر 15 دن کے بعد رمضان شروع ہوگا تو پہلی ہی رات سے تراویح ہوگی، پوری نمازیں ہوں گی، صبح ہوں گی، پھر اس کے بعد عید کی نماز ہوگی، پھر دیکھا جائے گا معراج کو۔ اگر یہ تصور کسی کے پاس پایا جاتا ہے تو اس طرح کا تصور ناقابل قبول ہے۔ ایسے حالت میں جبکہ اس کی زندگی میں نمازیں ترک ہوئی ہیں، اگر موت آ جاتی ہے تو پچھلی کوئی نمازیں اس کا ساتھ نہیں دے سکتی، اس لیے کہ انما الاعمال بالخواتیم، دار و مدار اعمال کا اختتام پر ہے۔ آخری اعمال اہم ترین ہے، اس کی بنیاد پہ آدمی کا خاتمہ ہوگا اور وہاں دار و مدار ہوگا خاتمے کے اعمال کا۔ دوسرا پہلو یہ ہے نمازوں کی حفاظت کا، اور بڑا خطرناک پہلو ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم میں سے جتنے لوگوں نے بھی نماز پڑھی ہو وہ شاید نمازیں محفوظ ہیں یا نہیں ہے نہیں معلوم، ہم بولنے والے کے بھی سننے والوں کے بھی۔ we cannot say، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد اتنا خطرناک ہے، اگر اللہ اپنا فضل خاص نہ کرے تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوئی نماز آج تک نامہ اعمال میں ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ مفلس وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہوتے،
ہمارے پاس بھی یہی تصور ہے، مفلس پھٹیچر، 2 وقت کا کھانا نہیں، بڑے بات کر رہا، سامنے ٹھہر نہیں سکتا، پیٹ خالی ہے، ہم سے بات کر رہا، یہ تصور ہے۔ مالدار لوگ اکثر جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان سے ایسی بات ہے، 2 پیسے نہیں ہے جیب میں، 2 پیسے نہیں، 2 کوڑی نہیں ہے، بات کر رہا ٹھہر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو مفلس قرار دے رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ دنیا کے دستور کے حساب سے جو آدمی مفلس ہے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو ڈھیر ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور نیکیاں لے کے قیامت میں آخرت میں پہنچے گا۔ ڈھیر ساری پہاڑ جیسی نیکیاں، نمازیں، روزہ، زکوٰۃ اور نیکیاں لے کے قیامت میں پہنچے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ عام طور پہ مسلمانوں کے دستور ہے کہ سنو نکال دو، ایسا مت کرو، یہ حدیث کے بارے میں کتنی خطرناک حدیث ہے۔ اگر زندگی بھر آنسو نکل جائیں اپنے اعمال پہ نکال دو، آنسوں کو گڑ گڑاؤ، ایک ایک گھر پہ کھٹکا مارو اور معافی مانگو۔ ڈھیر ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور نیک اعمال لے کے قیامت میں آئے گا، لیکن وہاں کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے خلاف مقدمہ دائر کر دیں گے، مالک اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے مجھے مارا، اس نے میرے مال کو لوٹا، مالک اس نے مجھے قتل کیا، اس نے مجھے تکلیف دی۔ 5 باتوں کا تذکرہ ہے کہ لوگ آئیں گے اور ڈیمانڈ کریں گے، پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ مالک اس نے ہم کو ستایا، اس نے ہم کو مارا، اس نے مال لوٹا، اس نے قتل کیا اور اس نے ہم کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نیکیوں کو ان میں بانٹ دیں گے۔ آپ کو کیا ہوا؟ آپ کو گالی دی گئی، آپ لے لیجئے۔ آپ کو مارا گیا، یہ نیکیاں آپ لے لیجئے۔ اچھا آپ قتل ہوئے، یہ بہت بڑی نیکی آپ لے لیجئے۔ آپ سے رشوت لی گئی، یہ لے لیجئے۔ آپ پڑوس میں رہ کے ستائے گئے، یہ لے لیجئے۔ آپ کی عزت کو نیلام کیا گیا، یہ لے لیجئے۔ مالک اس نے میری غیبت کی، یہ لے لیجئے۔ مالک اس نے مڈ سلنگنگ کی، کیچڑ اچھالا میری آبرو پر، یہ لے لیجئے۔ ون آفٹر نظر، ایک کے بعد ایک پوری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی۔ اب آدمی کے نام اعمال میں نیکیاں 0 ہو جائیں گی۔ لوگ ٹھہرے رہیں گے، مالک مجھے کچھ نہیں ملا، میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا میرے مولا، اس نے اس وقت گالی دی تھی، اس کا بدلہ مجھے نہیں ملا، اس نے مجھ سے رشوت لی تھی، میرے مال کو لوٹا تھا، میرا بدلہ نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے جو برائیاں ہیں، تمہارے جو گناہ ہیں، اس کے اوپر ڈالو۔ مالک اس کی گالی، تیری گناہ اس پہ ڈالو۔ مالک اس نے مارا، نیکی تو نہیں، تمہارا گناہ اس پہ ڈال دو۔ ایک کے بعد ایک تمام لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جتنے گناہیں لوگوں کے پاس تھیں وہ پورے بدلے میں اس پہ ڈال دی جائیں گی، اور نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو جائے گا اور گناہوں کا پہاڑ بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ اس کے نام اعمال میں صرف گناہوں کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ
اعلان فرمائیں گے کہ اس شخص کو لے جاؤ اور جہنم کے بیچوں بیچ ڈال دو۔ میری امت کا مفلس یہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی، نیکیوں کی حفاظت کا کیا کانسیپٹ دیتے ہیں۔ ہم تو اس زبان پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں رکھتے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، زبان چل رہی ہے ہم چلا دیں گے، لیکن قیامت میں مفلس ہو جائے گا وہ شخص جو نڈر ہو کے اپنی زبان کو چلائے گا۔ مفلس ہوگا قیامت میں وہ شخص جو لوگوں پہ بہتان اٹھائے گا۔ مفلس ہو جائے گا وہ شخص جو پڑوسیوں کو ستائے گا۔ نمازوں کی حفاظت، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نمازیں پڑھ لے کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے جو مکمل دین ہمارے حوالے کیا اس میں یہ ہے کہ نمازیں پڑھنا کافی نہیں ہے، نمازوں کے بعد اس کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ بیوی پہ ظلم دنیا میں برداشت کر لے گی بیوی، قیامت میں لیے بغیر نہیں چھوڑے گی۔ بیوی، ماں باپ پہ ظلم دنیا میں چھوڑ دیں گے ماں باپ، قیامت میں کوئی نہیں چھوڑے گا۔ یا تو نیکی لے کے چھوڑے گا یا اپنے گناہ کو دے کے چھوڑے گا، دو میں سے بس کرنسی دو ہی، یا تو نیکی ملے یا اپنا گناہ جائے، یہ دو میں سے کوئی ایک۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، عرش والا کہہ رہا ہے کہ لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ دو پہلو، ایک یہ کہ نمازوں میں تواتر ہو، اگلی نماز پچھلی نماز کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بعد تمام حدود کی پابندی، زبان کے حدود، ہاتھ کے حدود، آنکھ کے حدود، ہر چیز کی حد، تو پھر وہ شخص قابل مبارکباد ہے، اس نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی۔ یہ پڑھی ہوئی نمازوں کی حفاظت، پڑھی ہوئی جو ہم نے نماز پڑھی ہے اس کے بعد اس کی حفاظت کرنا ہے اور آخری سانس تک کرنا ہے۔ حفاظت کے دوسرا پہلو یہ ہے نماز کو روکنے والی تمام چیزوں سے بچنا۔ فواحش و منکرات اور نماز ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اگر آدمی فواحش میں مبتلا ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر کوئی آدمی گناہوں میں ملوث ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ دو دشمن ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ میں نماز بھی پڑھوں گا اور ٹی وی بھی دیکھوں گا، اس میں بے پردہ خوبصورت اور برہنہ عورتوں کو بھی دیکھوں گا، کچھ دن ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ فواحش نماز کو تلف کر دیں گی، غالب آ جائیں گی فواحش۔ اب آپ اندازہ لگائیے، آدمی جو عام زندگی میں دیکھتا ہے، کبھی کبھی وہی تصور نماز میں آ جاتا ہے، آتا ہے یا نہیں؟ ایک برہنہ عورت کو ٹی وی پہ آپ نے دیکھا، نماز تشریف لائے، اچانک وہ برہنہ عورت کا تصور نماز میں آ گیا، اللہ کے سامنے کیا صورت بد؟ آپ خود اندر والا کیا کہے گا بولیے آپ؟ باہر والے تو کوئی بول بھی نہیں سکتے، باہر والوں کے سامنے جھکے ہوئے پڑھ رہے ہیں مولانا نماز، اچھی تقریر کی نماز پڑھ رہے ہیں،
لیکن وہ جو تصور اس نے غلطی کی، ایک برہنہ عورت کو دیکھا اور عین نماز میں جبکہ پوری توجہ اللہ کے سامنے ہونی چاہیے وہ تصور آ گیا، آدمی اندر ہی اندر جل کے خاک ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، موانع فواحش و منکرات جو نماز کے دشمن ہیں ان کا اجتناب بہت ضروری ہے۔ ہم قرآن مجید سے ایک حوالہ دیں گے، اس کے بعد ایک حدیث سنائیں گے، اپنی بات ختم کر دیں گے۔ دو مقامات پر اہل ایمان کا اس طرح تذکرہ کیا گیا ان کی صفات کا کہ ان کی صفتیں نماز سے شروع ہو رہی ہیں اور اختتام بھی نماز سے ہو رہا ہے، سورہ مؤمنون میں اور سورہ معارج میں۔ میں سورہ مومنون کا حوالہ دوں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ سورہ معارج میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہاں سے ان کی صفتیں شروع ہو رہی ہیں۔ پہلی منزل مومن کی پہلی منزل کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے، جنہوں نے ایمان کا اظہار کیا، دنیا کی فکر نہ کی، وہ تمام کے تمام کامیاب ہو گئے۔ اور وہ مومن کون ہیں؟ فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری خصوصیات کا تذکرہ ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پاکی اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، ہاں اپنی عورتوں پہ یعنی اپنی بیویوں پر یا اپنی لونڈیوں پر یہ شرمگاہوں کا استعمال کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، اور ایسا کرتے ہیں تو کوئی ملامت نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں چونکہ لونڈیوں کا تصور نہیں ہے اور جہاد ختم ہو چکا ہے، خاص طور سے ہمارے علاقے میں لونڈیوں کا جہاد میں آنا، وہ تقسیم ہونا، یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، تو ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اپنی شرمگاہ کا استعمال کا ایک ہی راستہ بیوی، اس سیٹ کے شرمگاہ کا کچھ بھی کرے وہ گندے قسم کے لوگ ہیں، ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنِ ابْتَغَاءَ وَرَاءَ ذَلِكَ، بیوی کے علاوہ کسی اور چیز سے اپنی تسکین حاصل کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، بہت حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں، پاسداری کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ پورے کوالٹیز، اب ان پورے کوالٹیز کو اس رخ سے دیکھیے، اس اینگل سے دیکھیے۔ اہل ایمان کامیاب ہو گئے
اور اہل ایمان کی پہلی منزل، فرسٹ سٹیج، نمازوں میں خشوع اختیار کرنا، اور اہل ایمان کی آخری منزل نمازوں کی حفاظت، اور پہلی منزل سے آخری منزل تک گزرنے کے لیے بیچ میں جتنے منزلیں ہیں ان تمام کو بحسن و خوبی طے کرنا، جبھی آخری منزل میں پہنچیں گے۔ اگر کسی نے والذین هم عن اللغو معرضون میں اٹک گیا، لغویات سے اس نے پرہیز نہیں کیا، اب اس کی زندگی میں مکمل لغویات، کھیل کود، تماشا، گفتگو، ٹائم کلنگ، وہ آخری منزل پہ پہنچ نہیں سکتا، نمازوں کی حفاظت کی منزل پہ نہیں جا سکتا۔ والذین هم للزکاة فاعلون، مومن کا تیسرا سٹیج یہ ہے کہ وہ بیرونی اور اندرونی پاکیزگی کو اختیار کرتا ہے، صاف ستھرے کپڑے، طہارت، اور اندرونی صفائی یہ ہے کہ اس کا دل صاف ہوتا ہے، نہ اس میں کینہ ہے، نہ اس میں حسد ہے، نہ اس میں کوئی نیگیٹو ایٹیٹیوڈ پایا جاتا ہے۔ کسی کے دل میں نیگیٹو ایٹیٹیوڈ پایا گیا، اس کی نمازوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان سٹیجز سے گزرنے کے بعد ہی نماز کی حفاظت ہوتی ہے۔ جیسے اندرون پاک اس نے نہیں کیا، اس میں کینہ اور حسد ہے، کینہ اور حسد کی بیٹی کون ہے؟ غیبت، چغلی۔ چار ملتے ہی غیبت شروع کر دی کسی کی، وہ کیا خاموش بیٹھنے والا ہے؟ کل قیامت میں مقدمہ دائر کر دے گا، مالک اس نے غیبت کی، چار لوگوں میں میری آبرو کو پارا پارا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے اس کی نمازوں کو نکال کے اس کو دے دو، اور اب تک اس نے قرار دیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ اس کا اندرون پاک نہیں تھا۔ والذین هم للزکاة فاعلون، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکیزگی اختیار نہیں کرتے ہیں۔ پھر والذین هم لفروجہم حافظون، شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، اور اس کے بعد والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس نہیں رکھتے ہیں۔ امانت کیا ہے؟ امانت چار چیزوں میں ہوتی ہے۔ امانت بات میں ہوتی ہے، امانت تجارت میں ہوتی ہے، امانت رشتے میں ہوتی ہے۔ سمجھے آپ؟ امانت عہدے میں ہوتی ہے، یہ چار چیزوں میں امانت ہوتی ہے۔ میرے 1000 روپے لے کے مار دیا بھائی، بس اپنے ذہن میں وہی ہے۔ امانت میں خیانت کا مطلب پیسے ہڑپ کر لینا، امانت میں خیانت۔ چار چیزوں میں، رشتے میں امانت، اور عہدے میں امانت، بات میں امانت، تجارت میں امانت۔ آپ نے اگر پوری رقم لی ہے تو پورا ان اڈلٹریٹڈ سامان حوالے کیجئے، 100% پیور۔ عام طور پہ شادیوں کا فرنیچر لوگ بیچتے ہیں، ابھی ویری ریسنٹلی ہم کو معلوم ہوا، ورنہ ہم کو بھی نہیں معلوم تھا۔ ایک اچھے صاحب تھے تاجر، انہوں نے پردہ کھول دیا، جتنی دکان میں جائیے بولتے ٹیک ووڈ ٹیک ووڈ ٹیک ووڈ لے لیجئے لے لیجئے، 30-35 ہزار ٹیک ووڈ کے ہے، ٹیک ووڈ کا ہے، لوگ ٹیک ووڈ بول کے لے لیتے۔ ہم بھی گئے دکان میں، بولے صاحب ٹیک ووڈ کا ہونا؟ مول صاحب دیکھ لیے، ہماری داڑھی کو بھی دیکھ لیے شاید، بولے مول صاحب آپ کو غلط فہمی ہوگی، آپ ٹیک ووڈ کا نہیں لے سکتے، اس لیے کہ ٹیک ووڈ کا صحیح دام 1.25 لاکھ روپے ہے۔ یہ جتنے بھی یہ 1-2 ٹکڑے ٹیک ووڈ کے لگا دیتے، باقی کا پورا غیری لکڑی ہوتی ہے،
30-35 ہزار میں آپ لے لیجئے. بول رہے ہیں ٹیک ووڈ، دے رہے ہیں غیری لکڑی. اگر ٹیک ووڈ نہ بولو، ہم ان سے بولے بھائی کیوں آپ غیری لکڑی بول دیجئے اور ٹیک ووڈ مت بولیے. بولے کون لیتا صاحب، سب چلے آتے، سب چلے آتے، لیکن آپ دوزخ میں جا رہے ہیں نا، آپ کی نمازیں بیکار ہو جا رہی ہیں. خامی حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے. ایک دن وہ دکان پہ موجود نہیں تھے، ان کے غلام نے ایک تھان ایک آدمی کے حوالے بیچ دی. قافلہ تھا اور وہ آدمی خریدا، قافلے کے ساتھ چلے گئے. امام آئے اور اپنے غلام سے پوچھا کہ کیا تو نے تھان میں وہ خامی اس کو ان کو بتائی؟ بولے نہیں، ان کو بہت پسند آ گئی، میں نے دے دی. اب امام ایک لمحہ ضائع نہیں کیے، تیز رفتار گھوڑا لیے اور دوڑاتے ہوئے، قافلہ بہت دور تک نکلا ہوا، دوڑاتے ہوئے پیچھے گئے، دوڑاتے ہوئے پیچھے گئے، یہاں تک کہ دن بھر کا سفر ہونے کے بعد جب شام کے قریب قافلہ پڑاؤ کیا، وہاں پر پہنچے. گرد آلود سر، کپڑے. پوچھے کہ فلانا شخص کہاں ہیں؟ ملاقات ہوئی. بولے آپ نے فلانے کوفہ میں فلانے دکان پہ ایک تھان خریدی؟ ہاں خریدا، مجھے بہت پسند آئی. بولے اس میں ایک خامی تھی، میرے غلام نے نہیں بتائی، میں وہ خامی بتانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. اگر آپ کو پسند ہے تو ریٹ میں لے لیجئے. میرے غلام نے وہ خامی نہیں بتائی. یہ ہوتے ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. اپنی امانتوں کے، بیوی کے ساتھ جو امانت، جو رشتہ شوہر کے اوپر امانت ہے، اور وہ ویسے ہی عورت کے اوپر امانت ہے. نمازیں پڑھ رہے، شوہر بھی پڑھ رہے، بیوی بھی پڑھ رہے، لیکن اس رشتے کی جو امانت اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داریاں ڈالی ہیں دونوں پر، کوئی خیال نہیں کر رہا ہے. پڑوس میں ہیں، پڑوس میں رہنے کی وجہ سے ایک ٹیسٹ ایگریمنٹ اور شرعی حقوق لاگو ہو جاتے ہیں، کوئی خیال نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں، اور میرا ذاتی تجربہ ہے، سب سے پہلے کسی آدمی کے بارے میں برائی کرنا ہے تو پڑوس سے ریلیز ہوتا ہو، پڑوس سے ہی. اس کو بھی پوری معلومات نہیں ہوتی، پڑوس سے ہی ریلیز ہوتا. تو حضرت گرامی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. امانتیں چار طرح کی بات میں کل آپ سے ملاقات کروں گا. امانت کرنا ہی کرنا ہے. آج تو اجتماع میں آتے، تقریر کرتے، بولتے بیچ سے غائب ہو جاتے. ہمارے سمر اسلامی کلاسز کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے. لوگ بولتے کرتے 10 منٹ پہلے نہیں، آج میں بہت مصروف ہوں، نہیں آ سکتا. نمازیاں ہیں، دین کے بلند و بانگ دعوے کرنے والے ہیں، لیکن بات کی امانت میں فیل. آخری جو درجہ ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ درجہ بدرجہ آگے بڑھو گے تو وہ درجہ ملے گا جہاں پہ پہنچ کے تمہاری نمازوں کی حفاظت ہو جائے گی. اگر یہ تمام چیزیں نہ ہو بیچ میں، نمازوں کی حفاظت کا اللہ مالک ہے. کہہ نہیں سکتے کہ وہ اپنی نمازوں کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچا ہے یا نہیں. اسی طرح کی بات سورہ معارج میں ہے، وہاں پہ والذین هم علی صلاتہم دائمون سے شروع ہو رہا ہے، اور والذین هم علی صلاتہم یحافظون، بیچ میں پورے مسلمانوں کے کوالٹیز. ہم خالی نمازیں پڑھ رہے اور مسجد میں آ رہے ہیں، بیچ کے کوالٹیز کو چھوڑ دیے ہیں
اور دل مطمئن ہے کہ ہم نمازی ہیں. نہ پاکیزگی اختیار کر رہے، نہ اندرونی نہ بیرونی. کتنے نوجوان ہیں. ابھی میں چند دن پہلے یہاں پہ ایک نوجوان کو دیکھا، جین ٹائٹ پہنا ہوا تھا، کھڑے کھڑے دھو لے رہا ہے. ارے کیوں میاں داہی تمہارے کپڑے خراب، بلکہ پیچھے والوں پہ چھینٹے اڑ رہے ہیں. ایک نہ دو، دھوتا چلا گیا، نکل گیا. لوگ جین پہننا بہت بڑی، نوجوان تو جین بولے تو مر جا رہے. پاکیزگی کا کوئی تصور نہیں ہے جین میں، اور ٹائٹ جین تو ناممکن ہے اس میں پاکیزگی ہو. ایک مومن کا لباس تو ہو ہی نہیں سکتا جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے. اور اندرونی پاکیزگی تو اچھوں کے اندر نہیں ہے. نمازیں پڑھتے ہیں، بہترین درس سنتے ہیں، واکنگ کے لیے نکلتے ہیں، اور اپنی نماز، درس قرآن کی سماعت دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. لے، آپ گفتگو کر سکتے ہیں، حدیث پہ کر سکتے ہیں، قرآن پہ کر سکتے ہیں، جو درس قرآن سنے اس پہ کر سکتے ہیں. ارے کتنا لمبا گیمٹ ہے جس پہ آپ کی گفتگو ہو سکتی ہے. ملت اسلامیہ کے حالات پہ کر سکتے ہیں. آپ اپنی گفتگو میں صرف ایک فرد کو موضوع گفتگو بناتے ہیں، وہ صحیح بنا یا غلط. ایک شخص کو موضوع بحث بنانا، اپنے اعمال کو اس کے حوالے کر دینا ہے. حضرات گرامی، اپنی بات کو، نماز کی حفاظتوں کو، یہ میری باتیں بے بنیاد نہیں ہیں. آپ قرآن کی تصویر پڑھ لیجئے، اور میں جو اینگل بتا رہا ہوں، اگر یہاں پہ بول رہے ہیں مول صاحب بولے تو ایک نہ ایک دن جب دوزخ قریب آئی جائے گی، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، جب سمجھ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوزخ کو دور سے دیکھ کے، ارے میں نہیں کرنا تھا، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، آج بولے تو کیا فائدہ میاں، چلے جا. ایوری تھنگ کلیئر کٹ قرآن میں بتا دیا ہے. اور ہم شیطان کے ساتھ ایسی دوستی بنائے رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو غیر اہم، شیطان کے اکسانے پہ ہر چیز کرتے چلے جاتے ہیں. حضرت گرامی، میں نے جو کانسیپٹ آپ کو دیا ہے کہ پہلی منزل والذین ہم فی صلاتہم خاشعون، یہاں پہلی منزل ہے مومن کی، اور اس کے بعد پوری خصوصیات کے بعد وہ پورے پہ اگر عمل کرتا ہے تو اس کی نمازیں محفوظ ہو جاتی ہیں. اس کی دلیل کے طور پہ ایک حدیث رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابن ماجہ میں یہ حدیث آپ کو ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو آخرت میں تہامہ کی پہاڑیوں کی طرح نیکیاں لے کے آئیں گے اور وہ چمک رہے ہوں گے. تہامہ کی پہاڑیوں کا سلسلہ آپ نقشہ دیکھیے، مکے سے ذرا نیچے آئیے تو نجران کا علاقہ ہے، وہاں سے شروع ہو کے یمن اور یمن کے پورے ساحلی علاقوں میں جو بڑے چھوٹے پہاڑیاں ہیں اسے تہامہ کی پہاڑیاں کہتے ہیں. اتنا بڑا سلسلہ ہے. جیسا آپ نے ویسٹرن گھاٹس اور ایسٹرن گھاٹس پھیلے ہوئے ہیں دور تک، بامبے سے نکل کے وہ تقریباً کیرالہ تک جاتے ہیں. ویسٹرن گھاٹس پونا وغیرہ کے قریب کونکن علاقے سے اتنے لمبے، اور اس سے زیادہ لمبا سلسلہ ہے تہامہ کی پہاڑیوں کا. اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت، حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لائیں گے اور وہ پورے چمکتے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو دھول کی طرح اڑا دے گا قیامت کے دن. یہ الفاظ ہیں. اتنی بڑی پہاڑوں، نیکیوں کی پہاڑی کو اللہ تعالیٰ دھول کی طرح اڑا دیں گے.
حضرت ثوبان پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں، ان کے بارے میں ذرا ہمیں بھی بتائیے تاکہ ہم اس طرح کے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی ہیں اور تم ہی میں سے ہیں، تم جس طرح راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھتے ہو وہ بھی راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ الفاظ غور فرمائیے، یہ 5 وقت کی نمازیں نہیں، 5 وقت کے بعد راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھنا، وہ بھی راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ چھپ چھپ کے اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو دھواں بنا کے پھینک دیں گے۔ پبلک تو دیکھ لے گی مسجد میں چھپ چھپ کے راتیں ہوئی پہنچ گئے فیس بک پر، راتیں ہوئی پہنچ گئے کسی فلدی سائٹ پر، راتیں ہوئی سیل فون پہ شروع ہو گئے، ٹی ویاں چھپ چھپ کے دیکھے۔ دنیا نے تو کہا کہ واہ کیا بہترین نمازی ہے، کیا بہترین روزہ دار ہے، بہت بڑے پہاڑ یہ لے کے پہنچا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ دھواں اس لیے بنا دے گا کہ وہ لوگ 5 وقت کی نمازوں کے باوجود رات میں جاگ کے نمازیں پڑھتے تھے، اس کے باوجود چھپ چھپ کے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے تھے۔ بتائیے، والذین ہم عن اللغو معرضون سے لے کے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون کی تفسیر نہیں ہے یہ حدیث؟ کتنے ہم چھپ کر یا کھلے عام اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں۔ تہامہ کی پہاڑیوں کو اللہ تعالیٰ گرد و غبار کر دینے والے ہیں، نیکیوں کی پہاڑیوں کو۔ تو حضرات گرامی، نماز جہاں پڑھنا ضروری ہے وہاں یہ کانسیپٹ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہماری نمازوں کی حفاظت کے سلسلے میں تواتر، نماز کا وقت ہوتے ہی سب سے پہلے نماز پڑھو، ختم، کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے۔ دکان بند، نماز شروع، اجتماع بند، نماز شروع، اجتماع اللہ کے نام کے لیے بلایا جاتا وہ بھی بند ہو جانا، نماز شروع۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو مفلس کے لیے بیان کیا گیا ہے اس افلاس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ قد افلح المومنون کی ابتدا میں جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات کو اپنی زندگی میں ہم شامل کریں تو انشاءاللہ جب ہماری زندگی ختم ہوگی فرشتہ یہ خوشخبری سنائے گا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، تو اللہ سے راضی ہو گیا، داخل ہو جا اللہ کے بندوں میں اور داخل ہو جا اللہ کی جنت میں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ۔